وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت 8 سے لے کر 15 تک آج کا سبق زیر مطالعہ ہے، اور آج کے سبق کی ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر پرست لوگ حق پر ایمان نہیں لاتے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تم دیوانے ہو. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 8 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کافر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القابات سے نوازتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے اگر آپ سچے ہیں. تو آج کے سبق میں لفظی ترجمہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو لیکن حق کے ساتھ، الا بالحق، حق کے ساتھ. وما کانوا اذا منذرین، اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. سامعین کرام، فرشتے یوں تو لگے رہتے ہیں، انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور یہ ایک ویسی بے جا مطالبہ تھا فرشتوں کا جو انہوں نے کیا تھا، اور مختلف مقامات پہ مختلف جوابات دیے گئے ہیں اس کے. ایک یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا مہجورا. دوسری جگہ ہے ان کے اعتراض کے جواب میں یوم یرون الملائکۃ، اس دن دیکھ لیں گے فرشتوں کو تو اس دن خوشخبری ان کو کوئی نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پرے ہٹو، پرے ہٹو، ہم سے پرے ہٹو. تو یہاں جو ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں. یعنی اگر فرشتے آتے بھی ہیں انسان کی طرف انسان کے مطالبے پر، یا یعنی یہاں خاص طور پہ یہ ہے کہ ہم فرشتے تو عذاب کے لیے نازل کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کے، اور وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے
عذاب لے کے گئے، وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، اور وہ بستی پھر ان پہ الٹ دی گئی۔ تو یہاں اسی قسم کا جواب ہے کہ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو، لیکن حق لے کے، یعنی عذاب لے کے آئیں گے وہ، اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ باقی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہم نے نازل کی، نحن نزلنا الذکر۔ اور یہاں ایک بہت زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے، نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یعنی اس میں سامعین کرام جو کافر جو تھے اس وقت کے کافر جو تھے وہ حق کو مٹانے کی سوچ رہے تھے اور حق کو دبانے کی سوچ رہے تھے، حق کا پیغام دبانے کی سوچ رہے تھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ساری 13 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی اس بات کی شاہد ہے کہ ہر طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو مٹانے کی اور حق کو دبانے کی کوششیں کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورت میں کہ انہوں نے تدبیریں تو بہت کی، حق کو مٹانے کے لیے تدبیریں بہت کی، اور میرے پاس ان تدبیروں کا جواب تھا، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائے۔ یہاں بھی اس کا ایک جواب دیا جا رہا ہے سامعین کرام کہ جو تم تدبیریں کر رہے ہو یہ ساری فیل ہوں گی، ناکام ہوں گی۔ کیوں کہ انا نحن نزلنا الذکر، یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو سامعین کرام ایک تو یعنی اس میں ایک زبردست یعنی امداد کی خوشخبری ہے، دوسرا ایک بہت زبردست پیغام ہے۔ انا نحن یہ آپ دیکھیں نا اس کا جو طرز تخاطب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف مخاطب کر کے انا، ہم نے اس کو نازل، انا نحن، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیا مطلب سامعین کرام؟ دوسری جگہ اس کا وہ ہے کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، کہ قرآن غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسرا قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ایک بات جو ہے سامعین کرام، ایک میسج بالکل واضح ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ مغلوب نہیں ہوں گے، یہ غالب رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن اور اہل قرآن، یعنی قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور اہل قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ بات جو ہے سامنے کرام نوٹ کر لیں، قرآن غالب ہستی کی طرف سے ہے، اور یہ اس کے حاملین قرآن یہ بھی غالب رہیں گے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، کوئی معمولی پیغام نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیں اس میں ایک خوشخبری بھی ہے کہ اے مسلمانوں کہ تم قرآن کو قبول کر لو، قرآن کو لے لو، حاملین قرآن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے، تم مغلوب نہیں ہو سکتے اگر تم مومن ہو۔ تو اگر مومن اس وقت مغلوب ہے سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، تو اس لیے مغلوب ہے، ورنہ اگر یہ حامل قرآن بن گیا اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسرا اس میں کلام الہی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اس کی حفاظت میں کروں گا۔ ظاہر ہے سامعین کرام، اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ باقی کتابیں جو تھیں، باقی ہدایتیں وقتی یعنی ایک امت کے لیے ہوتی تھی، ایک قوم کے لیے ہوتی تھی، اور نبی بھی ایک قوم کے لیے ہوتا تھا۔ ہر امت میں وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور تمام جہان کے لیے ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ رہتی دنیا تک رہے گا، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک شوشے کا یعنی 1450 سال بیت گئے، ایک شوشے کا فرق اس میں نہیں آیا ہے، اور یعنی واضح ہے کہ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسرا یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یہ جو پہلے میں لفظی ترجمہ کر دوں پھر آپ کو اس کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھجوایا، من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین پہلی جماعتوں میں بھی رسول بھجوائے۔ شیعہ کہتے ہیں پارٹی کو، پارٹی شیعہ نے لی، شیعہ کی علی کی پارٹی شیعہ۔ تو اولین پہلے لوگوں میں بھی میں نے رسول بھجوائے تھے۔ وما یأتیہم من رسول، اور میں جب بھی کوئی رسول بھجواتا، وما یأتیہم، اور نہیں آتا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن ان کا مذاق اڑایا گیا، رسولوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا گیا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ دو جملے جو ہیں یہ یعنی اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تھے، اور آج ہمارے لیے تسلی کے لیے ہیں۔ مومن جو ہے وہ داعی الی الحق ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ مومن اپنے لیے نہیں جیتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو اور میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یعنی یہ مسلمان کا کام امامت کا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر مذہب ہے، قرآن ایک عالمگیر مذہب ہے، مسلمان اس کا داعی ہے، اور جو بھی قرآن کو پیش کرے گا اس کی مخالفت کی جائے گی، اور حق والوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا رہا ہے اور مذاق اڑایا جاتا رہے گا۔ یہ ایک طریقہ کار رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ مقرر کر دیا، بلکہ یہ ایک قدرتی سا عمل ہے۔ یعنی وہ لوگ جو حق پرست نہیں ہیں، ظاہر پرست ہیں، اور ظاہری کہ انہوں نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، ان کے سامنے جب بھی حق کی آواز پیش ہوگی وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو کم جانیں گے، اس کی تحقیر کریں گے، اہل حق کی تحقیر کی جائے گی۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، انہوں نے ایک شعر کہا اس بارے میں کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نبی پسندی تبدیل کن قزارہ۔ اے حافظ، نیک نامی کے گلی سے تیرا گزر نہیں ہوا ہے، میرا گزر نہیں ہوا ہے۔ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نمی پسندی، اگر تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، تبدیل کن قزارہ، اللہ تعالیٰ کی قضا کو تبدیل کر دو۔
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سنت الہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں قدرتی طور پہ جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے سامنے حق کو پیش ہوا ہے، حق پیش ہوا ہے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے اور اس کو کم جانا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے بات نوٹ کریں کہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور سلامتی کا جو گھر ہے وہ جنت ہے۔ پھر اسلام کی دعوت جو ہے وہ باطن کی ترقی ہے اور اصلاح کے لیے ہے، کہ باطنی روحانی ترقی ہو انسان کی، یعنی اس کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ، یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کی دنیا اچھی ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ پیغمبر کی دعوت آخرت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کے پردے میں ہے، ظاہر کے پردے میں ہے، تو جب ایسی چیز کی طرف ظاہر پرستوں کو جب آپ باطن کی دعوت دیں گے تو وہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ فوری طور پہ نہیں ہو سکے گا جب تک وہ خوب عقل اور فکر سے کام نہ لے۔ یعنی اگر لعلکم تعقلون یا تتفکرون یا تدبرون، تدبر سے اگر کام نہیں لیں گے، تعقل سے، تفکر سے کام نہیں لیں گے، تو پھر ان کو یہ دعوت جو ہے اس کا کوئی وزن نہیں معلوم ہوگا، یہ ہلکی معلوم ہوگی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے سامعین کرام، حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مقابلہ ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ حق کی مخالفت نہ ہو تو وہ حق نہیں ہوتا، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، ہمیشہ حق کی دعوت دینے والا جو ہے وہ مخالفت کا شکار ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر وہ حق نہیں پیش کر رہا۔ کیونکہ یہ ایک آسان سی بات ہے، تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر پرستوں کو اگر آپ باطن کی طرف دعوت دیں گے تو وہ اس کی مخالفت کریں گے کہ نہیں بھئی تم ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو، ہمیں چھوڑو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، تمہیں تو پتہ نہیں کیا سوجا ہوا ہے۔ تو اس طرح تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، جو بھی میں نے رسول بھجوایا ہے، مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کا مذاق ہی اڑایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگلی آیت لفظی ترجمہ، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، اور میرا طریقہ جو ہے، قد خلت گزر گیا ہے، گزر چکا ہے، سنت الاولین، عادت، سنت کہتے ہیں عادت کو، پہلے لوگوں کے ساتھ جو میری عادت ہے وہ گزر چکی ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مجرم لوگ جو ہے حق کی دعوت کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ قوم کے سردار جو ہے اکثر مخالفت ان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی سرداروں کی، امیر، سیٹ لوگ، ان کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ براہ راست ان پہ اس کی زد پڑتی ہے۔ اب فرعون جو تھی، فرعون کی سمجھ میں حق آ گیا تھا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کو اپنی بادشاہی اور اس کی فرعونیت خطرے میں نظر آئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابو جہل سے اس کے ایک ساتھی نے، جب وہ دونوں اکیلے تھے تو ایک ساتھی نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل کیا خیال ہے تمہارا اس تحریک کے بارے میں؟ تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی یعنی جھوٹ والی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی کھانا ان کے قبیلے کے لوگ بھی کھانا کھلاتے تھے،
حاجیوں کو، ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے بھی لوگوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا، انہوں نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. یعنی ان کی ہم برابر کی ٹکر میں چل رہے تھے ان کے قبیلے. اب ان کے قبیلے کا ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہم یعنی اس کا مقابلہ کیسے کریں، یا ہم کیسے دعویٰ کریں؟ ہم تو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ ابو جہل کی بات ہے. اور بالکل تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ حق والوں کو باوجود سمجھ میں آنے کے وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، پہلی جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 12، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر نسلکہ، سلکہ کہتے ہیں کسی سلاخ کو اگر کسی گوشت میں آپ داخل کر دیں، یعنی اس میں گھمائیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو تکلیف ہوگی. تو قلب مجرم میں یہ جو کلام حق ہے تو یہ سلاخ کی طرح یعنی اس میں ایسے داخل کیا جاتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے سامعین کرام، یہ جو اہل حق ہیں یعنی ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے مجرم ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں یہ حق بات جو ہے سلاخ کی طرح گھونپی جاتی ہے، یعنی گھپ جاتی ہے، ان کو یہ پسند نہیں آتی، اتنی بری لگتی ہے گویا کہ اس کے دل میں سلاخ گھونپی جا رہی ہے اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اور یہ ایک طریقہ گزر چکا ہے. وقد خلت سنت الاولین، نوح علیہ السلام کی قوم، قال الملأ من یعنی ملا کے لفظ سرداران، اس کے الفاظ ہمیشہ اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ یعنی ایک عادت گزر چکی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، وَلَوْ فَتَحْنَا، اگر ہم کھول دیں، علیہم ان پر، باباً دروازہ، من السماء آسمان سے، فَظَلُّوا پھر اس فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور وہ اس دروازے سے آسمان کی طرف چڑھ بھی جائیں، تو لقالو یقیناً وہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. سامعین کرام، اس آیت میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اس میں مضمون یہ ہے، اس آیت کا آپ نے ترجمہ سنا نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آسمان کا کوئی دروازہ ہم ان کا کھول دیں اور اس میں یہ اوپر چڑھ کے کچھ دیکھ بھی لیں، تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، سکرت ابصارنا، بلکہ ہم پہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ حق یعنی ظاہر پرستوں کو حق کی ہر بات جو ہے وہ یعنی وہ حق کی ہر بات اور ہر دلیل جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرنا فضول ہوتا ہے. سامعین کرام، مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ اونٹنی جو تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ قوم کے مطالبے پر، یعنی قوم نے معجزہ مانگا اور انہوں نے یعنی ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو سامنے ایک پتھر تھا جو کہ اب بھی موجود ہے، شق الناقہ، تو اس سے وہ پھٹ گیا، اس سے اونٹنی برآمد ہوئی، اس کے اسی وقت بچہ ہو گیا. انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. تو بات یہ نہیں ہے، اصل جو دعوت ہے نا سامعین کرام، وہ دلیل سے ہوتی ہے، اور جب دلیل سے ہوتی ہے، جب دلیل سے کوئی نہیں مانتا تو پھر کسی معجزے سے وہ ایمان یا کرامت سے وہ ایمان نہیں لاتے. سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے. تو میں سامعین کرام تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون زیادہ ہے سامعین کرام، ترجمہ پہلے سنا دیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ وما کانوا اذا منذرین، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھجوایا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کی مختلف پارٹیاں جو تھیں، یعنی پہلے جو گزر چکے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی مختلف پارٹیوں میں رسول ہم نے بھجوائے۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن ان کا مذاق اڑایا گیا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں ان کو، اس حق کو، مجرمین کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پہ۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً گزر چکی ہے طریقہ پہلوں کا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیں ان پہ کوئی دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس دروازے سے یہ آسمان کی طرف چڑھ بھی جائیں، لَقَالُوا، ضرور وہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، We do not send the angels down except with reason, and they will not be held back. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، Surely we revealed the message, and we will surely preserve it. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، We sent others before you to the former communities. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، But no messenger came to them, but they ridiculed him. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، Thus we slip it into the hearts of the guilty. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، They do not believe in it, though the ways of the ancients have passed away. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، Even if we opened for them a gateway into the sky, and they began to ascend through it, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، they would still say, our eyes are hallucinating. In fact, we are people bewitched. اس کے ساتھ ہی
آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔